امریکہ اور اسرائیل نے گزشتہ سال جون میں مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کر دیا۔ عسکری اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا، آرمی چیف، پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور کئی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ پھر رواں سال 28 فروری کو ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا، ساتھ ہی سپریم لیڈر کے سیاسی مشیر علی شمخانی، پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر محمد پاکپور، ایرانی افواج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع عزیز ناصر زادے کو شہید کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی، انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب اور بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی بھی اسرائیلی حملوں میں اسی ہفتے شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اسرائیل نے ان تمام اہم شخصیات کو نشانہ کیسے بنایا، اور کیا یہ محض سیکیورٹی فیلئر ہے یا پھر ایران کے اندر اسرائیلی جاسوس بہت اندر تک موجود ہیں؟ اس حوالے سے خود ایرانی حکام نے بھی بڑے پیمانے پر ایرانی شہریوں کو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان افراد نے اسرائیل کو اہم معلومات فراہم کیں۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کی حالیہ کارروائیوں اور اس میں اہداف کو نشانہ بنانے کے حوالے سے امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور اس رپورٹ میں جہاں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے رجیم کی تبدیلی کے لیے کوششوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو وہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ اہداف کی نشاندہی ایران کے اندر سے اسرائیلی ایجنٹس کی جانب سے کی گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایرانی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کے ٹاپ سیکیورٹی عہدیدار علی لاریجانی جمعے کو تہران میں یوم القدس کے احتجاج کے دوران کالا چشمہ اور کالا کوٹ پہن کر اعتماد کے ساتھ گھوم رہے تھے، اور وہ ایک ایسی جنگ کے دوران پہلی دفعہ منظر عام پر آئے تھے جس میں وہ خود بھی ایک اعلانیہ ہدف تھے۔ انہوں نے بعد میں ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ بہادر لوگ، بہادر عہدیدار، بہادر رہنما، اس کمبینیشن کو شکست نہیں دی جا سکتی، لیکن 4 دن بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز نے تہران کے مضافات میں ایک خفیہ مقام پر علی لاریجانی اور کچھ دیگر عہدیداروں کی موجودگی کا پتہ لگایا اور میزائل حملے میں انہیں نشانہ بنا ڈالا۔ اسی رات اسرائیل کو ایران کے اندر سے یہ ٹپ یا معلومات ملی کہ بسیج فورس کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کچھ دیگر افراد کے ساتھ تہران میں درختوں سے گھرے ہوئے علاقے میں خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی حالات تھے کہ جن کی اسرائیل کو امید تھی، کیونکہ اسرائیل 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے بسیج فورس کے ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ پوسٹ کو تباہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بسیج فورس کے اراکین کھلے میدان میں اکٹھے ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ معلومات کی تصدیق ہوتے ہی غلام رضا سلیمانی کو نشانہ بنا کر مار دیا گیا، اور پھر ایک دن بعد اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ ایرانی انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب کو بھی مار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کے ان اعلیٰ عہدیداروں کی اموات امریکہ اور اسرائیل کی اس مہم کے لیے اہم سنگ میل تھیں کہ ایران جنگ میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ جن میں خود ایرانی عوام اپنی حکومت کو گرا سکیں۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کے ہزاروں اراکین مارے جا چکے ہیں، جن میں اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر عام کارکن تک شامل ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانیوں کا کہنا ہے کہ بد نظمی کا احساس اثر ڈالنا شروع ہو گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز دباؤ میں ہیں، وہ مظاہرین کو سڑکوں سے دور رہنے کی دھمکیاں دے رہی ہیں، ساتھ ہی امریکہ، اسرائیل اور خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کی ہدایت دے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے دیکھی گئی دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی حکومت کے عہدیداروں کو ہدف بنانے کی یہ کوشش جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور اب مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل ایرانی سیکیورٹی فورسز کا تعاقب ان کے ہیڈ کوارٹرز سے لے کر ان کے اکٹھے ہونے کے مقامات اور پھر پلوں کے نیچے پناہ گاہوں تک کر رہا ہے تاکہ ان کی سرگرمیوں کو متاثر کیا جا سکے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب تک ایران میں ہزاروں مختلف اہداف پر 10,000 بم گرائے جا چکے ہیں، جس سے ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی اور اسرائیلی ایجنٹس کی ایرانی معاشرے میں پینیٹریشن یعنی رسائی دونوں مل کر ایرانی حکومت کے لیے اب تک کا سب سے بڑا خطرہ بن رہی ہیں، لیکن امریکی تھنک ٹینک واشنگٹن انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو فرزین ندیمی کے مطابق دہائیوں کے فوجی تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ایئر اسٹرائک سے کسی حکومت کو ہٹانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، اور اگر ایرانی رجیم بچ گیا تو وہ مزید مضبوط اور زیادہ خطرناک ہو کر ابھر سکتا ہے، اور موجودہ ایرانی نظام کے لیے یہ ایک واضح فتح ہوگی جس کے متوقع اور غیر متوقع دونوں نتائج ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ کا آغاز ایرانی حکومت کے اہم ترین مقام پر حملے سے کیا تھا، جس میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی اپنے کمپاؤنڈ پر ہونے والے پہلے ہی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر تیزی سے ایران کے میزائل لانچرز کو نشانہ بنایا اور ایئر ڈیفنس سسٹمز پر حملے کیے، مگر پھر
ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی۔ امریکہ نے ایران کے فوجی اہداف اور انڈسٹری پاور پر توجہ دی، جبکہ اسرائیل نے اندرونی کنٹرول کے اسٹرکچر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جنگ کے دوسرے دن تک اسرائیلی جنگی طیارے آرگنائز طریقے سے ان ہیڈ کوارٹرز اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنا رہے تھے جو پاسداران انقلاب، بسیج فورس اور خصوصی پولیس فورسز کے زیر استعمال تھے۔ پھر بعد میں اہداف کو مزید وسیع کر دیا گیا، کیونکہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر ایرانی سیکورٹی فورسز کی عمارتیں تباہ ہو جائیں تو بھی ان کے پاس ایک متبادل منصوبہ موجود ہے جو کہ مقامی اسپورٹس کمپلیکسز کو استعمال میں لانا ہے، اور پھر اسرائیل نے ان مقامات کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جائزوں کے مطابق یہ حملے سب سے زیادہ جان لیوا تھے، جن میں سینکڑوں سیکورٹی اور فوجی اہلکار مار دیے گئے تھے۔ تاہم ایرانی حکام نے ان حملوں کو شہری اہداف پر حملہ قرار دیا، ان کی مذمت کی، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا نے حملوں کی تصاویر تو شائع کی مگر سیکورٹی فورسز کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ تہران کے مرکز میں ایرانی الیکٹرک کمپنی کے کمپاؤنڈ میں قائم وزارت انٹیلیجنس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق اس حملے میں کئی ملازمین اور انجینئرز مارے گئے اور کئی راہگیر بھی مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جائزوں کے مطابق ان حملوں نے نچلے درجے کے ایرانی رینک اینڈ فائل کے حوصلے کو متاثر کیا اور سیکورٹی فورسز کے کچھ اہلکار اپنی گاڑیوں، مساجد یا اسپورٹس فیسلٹیز میں سونے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران اسرائیلی انٹیلیجنس نے ایرانی کمانڈرز کو انفرادی طور پر فون کالز کرنا شروع کر دیں، انہیں اور ان کے گھر والوں کو نام لے کر دھمکیاں دی گئیں اور کسی بغاوت کی صورت میں خود کو دور رکھنے کا کہا۔ رپورٹ کے مطابق وال اسٹریٹ جرنل نے موساد کے ایک ایجنٹ اور ایک ایرانی پولیس کمانڈر کے درمیان ایک ایسی ہی فون کال کا مواد بھی دیکھا ہے۔ اس کال کی ریکارڈنگ کے مطابق موساد کا ایجنٹ فارسی میں کہہ رہا ہے کہ کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ ہم تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تم ہماری بلیک لسٹ میں ہو اور ہمارے پاس تمہاری تمام معلومات موجود ہیں۔ اس پر ایرانی پولیس کمانڈر جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ پھر موساد ایجنٹ کہتا ہے کہ میں پہلے سے خبردار کرنے کے لیے فون کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا انجام بھی تمہارے لیڈر جیسا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اپنے ہدف کے حصول کے لیے پولیس کے ویئر ہاؤسز کو نشانہ بنایا، کمپیوٹرز، گاڑیاں اور پولیس کا دیگر سامان تباہ کر دیا۔ ایک اور ہدف موٹر سائیکل یونٹس تھے جو ایران میں مظاہروں کو دبانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی ایئر فورس نے تہران اور دیگر علاقوں کے اوپر ڈرونز کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی توجہ کمانڈ سینٹر سے ہٹا کر بسیج فورس کی چیک پوسٹس اور سڑکوں کی رکاوٹوں پر مرکوز کر دی۔ اسرائیل کے ان ڈرونز نے درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک ہی وقت میں 2 سے 4 اہلکاروں کو قتل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق کئی مواقع پر ایرانیوں کی فراہم کردہ ٹپ یا معلومات کی بنیاد پر اسرائیل نے یہ حملے کیے۔ خود ایرانیوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ چیک پوسٹ پر حملے ہو رہے ہیں۔ تاہم اسرائیل کے اس منصوبے کی کامیابی کا آزادانہ اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایران نے انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے اور معلومات کو سختی سے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اسرائیل کا اپنا اندازہ ہے کہ ایئر اسٹرائک سے ایران کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں خلل پڑ رہا ہے اور سیکورٹی فورسز کے حوصلے کمزور پڑ رہے ہیں، مگر رپورٹ کے مطابق اس سب کے باوجود واضح ہے کہ ایرانی سیکورٹی فورسز اب بھی سڑکوں پر کنٹرول رکھتی ہیں اور اختلاف کو دبایا ہوا ہے۔ بہت سے ایرانیوں کا کہنا ہے کہ اس وقت بغاوت کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ایرانیوں کو یہ خوف بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ کے باوجود نہ صرف ایرانی حکومت کو ختم نہیں کر سکیں گے بلکہ مزید غصہ دلا کر چلے جائیں گے۔